بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے اہم ترین مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن عموماً پی ڈی ایم کی جماعتیں یعنی کہ ماضی کی حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنے عدالتی امور کے انجام دہی کے آخری روز ایک بہت بڑا نیب قوانین میں ترامیم کے فیصلے کو ختم کر دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست کو منظور کر لیا۔ 10 میں سے 9 شکیں ختم کر دی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شاہد حقان عباسی، بڑے بڑے مگرمچھ جنہوں نے ماضی میں اہم عہدوں پر رہ کر نیب میں جن کے کیس زیر سماعت تھے، وہ دوبارہ کھل جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کا کیس بھی دوبارہ کھل جائے اور ان کی اکتوبر میں واپسی داخل ہو جائے۔ آج 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد پاکستان کی ایک آئینی تاریخ میں پی ڈی ایم کی آئین سے متصادم بل ترمیم کی گئی تھی، جو اسے آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ عمر عطا بندیال صاحب، محترم اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شیر، تین جج صاحبان نے کالعدم قرار دے دیا۔ تاہم ایک جج نے اختلاف کیا۔ اب دوبارہ جہاں جہاں سے کیس ختم کیے گئے تھے، اربوں خربوں روپے کی مبینہ کمیشن سے کے کیس، وہ کیسز وہیں سے دوبارہ شروع ہوں گے اور 7 دن میں انہیں پہنچانا ہوگا۔ سیاست کے نام پر لوٹ مال کرنے والے دوبارہ قانون کی گرفت میں آ گئے۔ عوامی عہدوں پر رہنے والے تمام افراد کے کیسز بحال کر دیے گئے، چاہے اس میں کوئی نواز شریف ہو، زرداری ہو، شاہد حقان عباسی ہو اور دیگر اعلیٰ ترین شخصیات اب ادارے ریڈار پر آ جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیب میں جو ترامیم کی گئی تھی وہ اس کو سپریم کورٹ نے آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے اور ایک شق بحال رکھی ہے۔ اس ایک شق کو بحال رکھا ہے، باقی 10 میں سے 9 شقیں اڑا دی ہے۔ تاہم تفصیلی فیصلے میں اس کی مزید آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ نیب قوانین ترمیم میں ایک کے علاوہ تمام شقیں چلے گئیں۔ سروسز آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کی شق برقرار ہے۔ ناظرین، اس پر اب لگتا ہے جو کھلم کھلا نیب کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کر رہے تھے، وہی نیب کی گرفت میں آئیں گے۔ یقیناً نیب کی کارکردگی ماضی میں اچھی نہیں رہی۔ نواز شریف نے بھی سیف الرحمان کو بلایا، مشرف نے بھی بلایا، لیکن نیب نے ہمیشہ پکیں چوائس کی۔ لیکن اب تو پی ڈی ایم کی حکومت میں نیب قوانین پر شک بھائی ایسی ترمیم کی گئی جس کے بینیفیشری صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بڑی لیڈرشپ تھی، اور تو اور 50 کروڑ سے نیچے کرپشن والا کیس نیب لے ہی نہیں سکتا تھا۔ بندہ پوچھے 49 کروڑ 99,999 کیا جائز ہے؟ اب اس کو بھی بحال کر دیا گیا اور عمران خان کی اس مہم کو منظور کر لیا گیا جو نیب قوانین کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ آج آخری فیصلے کے بعد یقیناً مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور بشمول جو آج کل نگران حکومت میں ہیں، ان کے بھی کچھ نیب میں دوبارہ کیس کھل گئے۔ اب نیب کے ملزمان یقیناً خاک میں وقت ہوں گے۔ سوال تو ہوگا کہ منصف ہو، اگر تو منصف ہو کہ ملزم ہو، وکیل ہو کہ مدعی ہو۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے کہ 3 رکنی بینچ نے آج اس کیس کی کافی دنوں سے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، اور پرسوں سے محترم چیف جسٹس عمر عطا اور فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اب ان کے لیے چیلنج ہوگا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کی گئی قوانین کی ترامیم کو بحال کرنے پر وہ ریویو پٹیشن اگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا متاثرین کرتے ہیں تو اس پر کیا فیصلہ ہوتے ہیں۔ یقیناً نیب ہو یا ایف آئی اے ہو، پولیس ہو یا اینٹی کرپشن ہو،
یہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن انا ونڈے ریوڑیاں پیو پیو اپنے پی ڈی ایم نے سنگل میجورٹی سے ایک بل کو ایکٹ میں بدلا، جس پر تمام آئینی ماہرین کہتے تھے اس میں ترامیم ہونی چاہیے، لیکن یہ جو اندھیر گردی مچائی گئی ہے اور تمام کرپٹ مافیا کو بچایا گیا، اس سے ملک آگے نہیں چلے گا۔ دوسری طرف ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے بے نامی اکاؤنٹ کہ کلرک کے اکاؤنٹ میں 2 ارب آ گیا، 5 ارب نامی کے متعلق بھی ترمیم کالعدم قرار دے دی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جس کی تنخواہ 25,000 اور 5 ارب اس کے دور میں آئے اور اس سے سوال بھی نہ کیا جائے۔ اب اس پر یقیناً پی ڈی ایم کے لیڈروں کی بہت زیادہ چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ عدلیہ پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایف آئی اے میں بھی انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، پولیس میں بھی کی جاتی ہیں، اینٹی کرپشن میں، لیکن ان قوانین کی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے، اداروں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا پی ڈی ایم کے لیے جمعے کا دن ایک ایسا دن ہوا جو میں احتساب ثابت ہوا، اور ان کی چیخیں اب تمام نیشنل میڈیا پر سنائی دے رہی ہیں اور لگڑ بگڑ یہ ان کی تعریفیں کریں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے نئے قوانین میں ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست جزوی طور پر منظور کر لی۔ ان کا موقف تھا کہ نیب قوانین میں جلد بازی میں ترامیم کر کے ملکی خزانہ اربوں خربوں لوٹنے والے منی لانڈر، ٹیکس چور، کمیشن مافیا، قبضہ مافیا کے مقدمات بغیر کسی سوچے سمجھے بند کر دیے گئے۔ اسے یہ ان کی ترمیم سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے۔ جب بھی کوئی آئین سے متصادم پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو سپریم کورٹ ہے، جس پر سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کی زیادہ تر شکے، شاید ایک بچ گئی ہے، شکے کالعدم قرار دے کر تمام نئے مقدمات بحال کر دیے ہیں۔ کرپشن کیسز جہاں رکھے تھے وہیں سے 7 روز میں اب دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ یہ حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ نے نیب قوانین میں تبدیلی سے ختم کیے گئے کرپشن کیسز کے تمام فیصلے، کرپشن حرام کا پیسہ جو عام غریب آدمی کا لوٹا جاتا ہے، جس سے یہ اربوں روپے کے محل دبئی، لندن، آسٹریلیا، امریکہ خریدتے ہیں، کیسز کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے ہیں کہ انہیں یہ چھوٹ کیسے ہے۔ عوامی عہدوں پر بیٹھنے والے یعنی کہ نمائندے، ایم پی، ایم این اے، وزیر، اربوں روپے کے بجٹ ہوتے ہیں، خربوں روپے کے بجٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی استثناء دے دی تھی نیب قوانین میں ترمیم کر کے۔ کالی یہ دیر گردی کی تھی تمام افراد کے متقاعد۔ اب سپریم کورٹ نے عوامی عہدوں پہ بیٹھنے والے تمام افراد کے مقدمات جو زیر سماعت نیب میں دوبارہ بحال کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آمدن سے زیادہ اثاثے، یعنی کہ 1 روپیہ 100 روپے کماتا ہے اس کا 1,00,000 روپیہ اثاثے ہیں، اس کا جات میں ہونے والی ترمیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گریڈ 20 کا افسر 5 لاکھ کماتا تو 5 ارب کے اثاثے ہیں۔ یہ اندھیر نگری صرف پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پارلیمنٹ میں ترمیم کر کے کر سکتی تھی، ورنہ کوئی ذی ہوش آدمی نہیں۔ ہاں، نیب کا غلط استعمال ختم ہونا چاہیے، تمام سرکاری اور عام آدمی سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے فیصلے سے بڑے بڑے لوگوں کی جو دوبارہ اقتدار میں حکومت میں آنا چاہتے تھے، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آمدن سے زیادہ اثاثہ جات والی رقم تمام سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ پلی بارگیننگ کے حوالے سے کی گئی نیب ترمیم بھی کالعدم قرار کہ اربوں روپے لوٹو، کروڑوں روپے واپس کرو، دوبارہ آ کے عہدے پہ بیٹھو۔ واہ بھائی، قانون میں ترمیم کرنے والوں آپ کو سلام۔ اداروں کا غلط استعمال کو ایف آئی اے بھی تو وہی کر رہا ہے، پولیس بھی تو 100 پرچے درج کر رہی ہے۔ کیا اس ادارے کو ختم کر دو گے؟ اس میں جو سب اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں انہیں ختم کرو، ملک کو بچاؤ۔ ناظرین، احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات کالعدم قرار دے دیے گئے۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں بھیجنے کا حکم اور تمام تحقیقات اور انکوائریاں بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ ہاں، تاہم یہ ضرور ہے کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ نیب قوانین میں 50 کروڑ کی حد کی ترمیم کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، جو کہا گیا تھا 50 کروڑ سے نیچے والے کرنے والوں کو نیب نہیں پوچھ سکتی۔
واہ قربان جاؤں کہ نیب قوانین میں ترمیم کرو. بے نامی کی تعریف سے متعلق نیب ترمیم میں کلندم قرار دے دیا ہے. فیصلہ آمدن سے زیادہ اثاثوں کی تعریف سے متعلق تعریف کی کلندم قرار دے دیا، ختم کر دیا. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ارب روپے ہے تو کیسے آیا، اس کی منی ٹریل دیں، اگر جائے گا تو آپ کو مبارک، غلط ہے تو سرکاری خزانے میں رشوت لی ہے. بارش ثبوت استغاثے پر منتقل کرنے کی نیب ترمیم کو کلندم قرار دے دیا ہے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 نیب ترمیم کی کلندم قرار دینے کے فیصلے سے 2,227 کیسز بحال واپس ہونے ہیں. والے کیسز میں 227 کیسز میں سے 775 کیسز انکوائری کے مرحلے میں ہیں، انکوائری ہو رہی ہے اور باقی کیس درج ہیں. اور اب لوٹ مار کرنے والوں کا انجام ہوگا. اور مرحلے میں واپس ہوئے تھے. واپس ہونے والے کیس میں 292 کیسز انویسٹیگیشن تحقیقات کے مراحل میں واپس ہوئے جب ان پر اربوں روپے پروسیکیوشن کا خرچہ آ گیا. نیب ترمیم کلندم ترمیم ہونے سے شباش، جب ناظرین آپ دیکھیے اس کے بینیفیشری کون تھے. نیب ترمیم کلندم ہونے سے شہباز شریف، نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس دوبارہ بحال، جو عمران خان کو توشہ خانہ میں بند کیا ہے. آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس بحال. آصف علی زرداری کے خلاف پنک ریزیڈنسی ریفرنس بھی بحال، دوبارہ کھل گیا. یعنی کہ آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف نیب کے قوانین جو ترمیم کر کے اپنے حق میں کرا تھے دوبارہ کھل گئے ہیں. شاہدہ خان عباسی صاحب بھی اس گنگا میں ہاتھ نہا گئے تھے کے خلاف بھی اپیل، LNG اور شوکت ترین کے خلاف بھی ریفرنس بحال ہو گئے ہیں. اب یہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہاتھ سرکاری ماربل لوٹ کے گئے تھے وہ، اور اس کے بعد آپ کے سپیکر راجہ پرویز اشرف اور اومنی گروپ یہ زرداری صاحب کا مبینہ گروپ کے عبد الغنی مجید اور انور مجید کے مقدمات بھی دوبارہ بحال ہو گئے، کہ یعنی کہ دوبارہ کھولے گئے. اومنی گروپ کے راجہ پرویز اشرف جو موجودہ سپیکر ہیں، عبد الغنی مجید، انور مجید، فریال تالپور، اسحاق ڈار، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ کے کیس بحال ہو گئے. نیب سے گنگا نہانے والوں نے خوب مال لوٹا. جوید لطیف، نیب سے جن کے کیس ختم ہوتے ان میں دوبارہ وفاقی وزیر تھے بے محکمہ جوید لطیف، مخدوم خسرو بختیار، عامر محمود کیانی، اچھی بات ہے PTI کے لوگ بھی ہیں، اکرام دورانی کے کیسز دوبارہ بحال ہو گئے. اگر چلتے ہیں اور دیانتداری سے چلے تو انہیں سزا ہوگی، اگر بے گناہ تو کلیئر ہونا چاہیے. سلیم مانڈری والے اور نور عالم خان، نواب اسلم رئیسانی، ڈاکٹر مالک بلوچ کے کیسز بھی دوبارہ بحال ہو گئے، دوبارہ کھل گئے ہیں، جنہیں نیب قوانین میں ختم کیا گیا تھا. نواب ثناء اللہ زہری، برجیز طاہر، نواب علی وسعت اور شرجیل کے بھی دوبارہ کیس بحال ہو گیا. ناظرین اس کے علاوہ ہزاروں کیسوں کو ختم کیا گیا تھا. آج جاتے جاتے چیف جسٹس محترم عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور تیسرے جج صاحب نے اس سے اختلاف رائے کیا. لیکن آج کے اس فیصلے کے بعد نیب قوانین کی ترمیم جو من پسند طریقے سے کی گئی تھی اس کا خاتمہ ہوا. تاہم نیب کو سیاسی مخالفین، اینٹی کرپشن اور پولیس اور FIU کو نہیں ہونا چاہیے. جب تک سرکاری ادارے اختیارات سے تجاوز کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. ناظرین اس سے کہا جا رہا ہے موجودہ حکمران میں تعینات اہم عہدوں پر تعینات افسران کے نیب کے کیس انکوائری انویسٹیگیشن دوبارہ کھلے گی. جو اقتدار میں آنے والے ہیں اگر آئین اور قانون نے اپنا راستہ ایمانداری سے اپنایا تو انہیں جیل میں جانا ہوگا. کنہیں جانا ہے جیل. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف جو بینیفیشری تھے اس قانون کے 21 اکتوبر کو آتے ہیں، کیونکہ اب تو انہیں جیل میں اور ان کے آنے میں زیادہ راستہ نہیں. تاہم وہ بھی اگر بے گناہ ہو تو ہونا چاہیے. دوسری طرف طریقے انصاف کے اس چیئرمین نے، عمران خان نے، جب نیب پر ان کا کیس توشہ خانہ چلایا گیا تو انہوں نے کہا نیب امینڈمنٹ کی فائدہ میں نہیں لوں گا، میں قانونی طور پر اپنے آپ کو باعزت بری کرواؤں گا، اور اسی پر ان کی ضمانت ہوئی. پاکستان میں سرکاری اداروں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، انتقام کے لیے نہیں. اور
پارلیمنٹ کو عوام کی مفاد میں قانون سازی کرنی چاہیے، اربوں روپے لوٹنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔